علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاوزنا، اور ہم نے عبور کروایا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، فاتوا، پس وہ آئے، علی قوم، ایک قوم پر، یعکفون، وہ جھکے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، علی اصنام، بتوں پر، لہم، اپنے، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، تو بنا دے، لنا، ہمارے لیے، الہ، معبود، کما، جس طرح کہ، لہم، ان کے لیے، آلہہ، معبود ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم، یقیناً تم، قوم، ایسی قوم ہو، تجہلون، جو نادان ہو، ان، بے شک، ہؤلاء، یہ، متبر، ہلاک ہونے والا ہے، ما، وہ عمل، ہم، وہ، فیہ، جس میں ہے، وباطل، اور باطل ہے، ما، وہ عمل، کانوا، جو ہیں وہ، یعملون، کر رہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو، ابغیکم، تمہارے لیے تلاش کروں میں، الہ، معبود کے طور پر، وہو، حالانکہ اس نے، فضلکم، تمہیں فضیلت دی، علی، پر، العالمین، جہان والوں، وَإِذْ، اور جب، انجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من، سے، آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء، برا، العذاب، برائی عذاب کی، یقتلون، یعنی کہ وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من، کی جانب سے، ربکم، تمہارے رب، عظیم، بہت بڑی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے عبور کروایا بنی اسرائیل کو، سمندر، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، پس وہ آئے ایک ایسی قوم پر جو اپنے بتوں پر بیٹھے ہوئے تھی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے معبود بنا دو جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نادان قوم ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، بے شک یہ ہلاک ہونے والا ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ باطل ہے عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود دوں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں عذاب کی برائی چکھاتے تھے، برا عذاب چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد یہ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کس دن کا روزہ رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی تھی فرعون سے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تمہاری بنسبت زیادہ حقدار ہے، تم موسیٰ کے پیروکار کہاں ہو؟ تم تو موسیٰ کو ماننے والے نہیں ہو، کیونکہ اگر موسیٰ کو ماننے والے ہوتے تو ہمارے نبی پر ایمان لاتے، جس کی موسیٰ پیشین گوئی کر کے گئے تھے۔ تو ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری بنسبت موسیٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، پھر آپ نے یہود کی مخالفت میں یہ کہا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ضرور بھی ضرور 9 کا رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ جب نجات ملی تو سمندر کہتے ہیں بڑے پانی کو، ہمارے ہاں تو سمندر اور دریا میں فرق کیا جاتا ہے نا، لیکن عربی زبان کے اندر بحر کا لفظ اس دریا پر بھی بول دیا جاتا ہے کہ جو بہت بڑا ہوتا ہے، اس پر بھی بحر کا لفظ، سمندر کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عبور کیا تو قوم کو فلسطین کی جانب لے کر چل پڑے، تو راستے کے اندر ایک قوم تھی، اس کے بت تھے، وہ اس کی عبادت کر رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دے۔ حالانکہ نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی کی شاگردی میں رہنے والے، لیکن ماحول اور معاشرہ ایسی چیز ہے کہ انسان پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ اب جو فرعون کی قوم تھی وہ گائے کی تعظیم کرنے والے، یہ گائے کی پوجا یہ فرعون سے چلی آ رہی ہے، یہ ہندو مذہب جو ہے یہ پرانا مذہب ہے۔ تو یہ گائے کی تعظیم کرنا اور اسی طرح مورتیوں کی تعظیم کرنا، یہ سب فرعون کرتے تھے، بنی اسرائیل پر اس صحبت کا اثر آیا اور موسیٰ سے کہنے لگے ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا کر دو جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ اب دیکھیں ہمارے مسلمان ہندوستان کے اندر رہنے والے، یقین مانیں ہمارے اندر عبادات کے اندر اتنی چیزیں داخل ہو چکی ہیں، ہماری رسومات کے اندر اتنی چیزیں داخل ہو چکی ہیں، اگر ہم میں کوئی ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہو اس کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ہندوانہ رسومات ہم نے دین کے نام پر جاری کر رکھی ہیں۔ بہت سی رسومات، یہ شرک کی بہت ساری صورتیں اور بدعت کی بہت ساری صورتیں ہندو مذہب سے لی گئی ہیں صحبت کی وجہ سے، اور بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں مشہور ہیں، ایسے توہمات مشہور ہیں، وہ سب کے سب ہندو معاشرے سے آئے ہیں۔ تو یہ صحبت کا اثر تھا، کہنے لگے ہمیں بھی ایک معبود بنا کر دو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ جو باطل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ کو بنا دیکھے، یعنی کہ ان کا گمان ہوتا ہے ایسی چیز پر ایمان لاؤ، ایسی چیز کی عظمت اور تعظیم دل میں اختیار کرو جو تمہیں نظر آتی ہے۔ یہیں سے صوفیاء نے تصور شیخ کا ایک نظریہ قائم کیا۔ یہ جتنے صوفی ہوتے ہیں نا، ان میں تصور شیخ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، یعنی اپنے شیخ کا اس کی تصویر سامنے لا کر ذکر کرنا، اس کی صورت کو سامنے لا کر ذکر کرنا، یہ سری شرک کی صورتیں ہیں۔ یہ بھی اس سے ملتی جلتی صوفیاء کے اندر پائی جاتی ہیں بیماریاں، تصور، خیال ذہن کے اندر لے کر آنا۔ فنا فی الشیخ، یہ ایک اصطلاح ان کی ہوتی ہے، فنا فی الشیخ، اپنے شیخ میں فنا ہو جانا۔ وہ یہی ہے کہ ہر وقت تم نے اپنے استاذ، اپنے شیخ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گویا کہ وہی پوجا والی صورت ہے ان کی۔ تو یہ گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا معبود بنا کر دے جو ہمیں نظر آئے، ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ انسان کو جو چیز نظر آتی ہے اس کا وہ بڑا خیال کرتا ہے، اور جو نظر نہیں آتی اس پر اس کا یقین کم ہوتا ہے۔ یہ اس کی بات ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وگرنہ مومن کا کامل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، یہ مطالبہ چونکہ انہوں نے جہالت کی بنیاد پر کیا تھا، اور بعض مفسرین نے یہ تعویل بھی کی ہے کہ ان کا مقصد اس کی عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ ایسا ہی تھا کہ جس طرح ابتدا کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 نیک لوگوں کی مورتیاں بنا لی تھیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں ذرا عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا رہے گا، ایسا ہی کچھ خیال تھا ان کا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل لوگ، یہاں پر سے ہی اہل علم کا استدلال ہے کہ جہالت کی بنیاد پر
نادانی کی بنیاد پر اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس کو ایک دفعہ متنبع کرنا حق بنتا ہے. ہاں اس کے بعد اگر وہ دوبارہ وہ کلمہ کہتا ہے تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. ایک بندہ جہالت کی بنا پر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا کہ یہ جو تو نے بات کہی ہے نا یہ کفر ہے، اس سے توبہ کر، یہ شرک ہے، اس سے توبہ کر. دلیل کے ساتھ اس کو سمجھائیں. اس کے بعد بھی اگر سمجھنے کے بعد، دلیل سننے کے بعد وہ پھر وہی کام کرتا ہے یا اس سے توبہ نہیں کرتا، پھر اس پر وہ فتویٰ لگتا ہے. تو اب یہاں پر کتنا بڑا مطالبہ ہے، کفریہ مطالبہ ہی ہے، اللہ کے سوا ہمیں ایک معبود بنا کر دے. کفر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تکفیر کافر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا تم جاہل ہو، جہالت کو عذر بنایا. اِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو تباہ ہلاک ہونے والا کام ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے سوا پکارنا ایک ہلاکت ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ ہلاکت ہے، اور یہ باطل عمل ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں. اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں بھی ایسا کام کر دے. اغیر اللہ ابغیکم الہا، میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کے دوں. اس نے تو تمہیں پورے جہان والوں پر فضیلت دی. جہان والوں سے مراد اس وقت کے لوگوں پر. فضیلت کیا تھی؟ فضیلت یہ تھی کہ نبی ان میں تھے، بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے اندر، یہ فضیلت ہی تھی. اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، اور اب اس کے احسانات کو چھوڑ کے پسے پشت ڈال کے میں تمہیں کوئی اور الہ ڈھونڈ. کیسی بات کرتے ہو؟ اسی طرح آج جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کیا، ہم اس اللہ کو چھوڑ کے آج اپنا داتا، گنج بخش، غوث اور مشکل کشا کسی اور کو بنا لیں. یہ تو بڑا بدترین جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور اللہ کے احسان کی فراموشی ہے کہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا اور ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر کو معبود بنا لیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور احسانات کا بھی ذکر کیا. چونکہ پہلے بنی اسرائیل پر سخت آزمائشیں آئیں، اب بنی اسرائیل پر خوشحالی آئی، اور خوشحالی بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی. خوشحالی بھی آزمائش ہوئی کہ خوشحالی میں آ کر یہ مانگ لیا موسیٰ علیہ السلام سے. جب اس اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا. وہ عذاب کیا تھا؟ کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا. کتنی شرم والی بات تھی کہ کسی قبیلے کی صرف عورتیں رہ جائیں، مرد ختم ہو جائیں، تو آگے خود بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی ذلت ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.